بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میں نے کل آپ کے سامنے تحفظ کے حوالے سے کچھ معروضات تفسیر نعیمی کے حوالے سے بیان کی تھی۔ آج بسم اللہ سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والے اللہ کے نام سے شروع۔ بسم اللہ کے متعلق چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں، تیسرے اس کے فضائل و فوائد کیا ہیں، چوتھے اس کے متعلق فقہی مسائل۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم، جیسا کہ بندہ اس دنیا کے اندر رہتا ہے اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے۔ کفار عرب اپنی ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ والعزیٰ۔ لہذا ضروری ہوا کہ مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے، تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر عمل کفار کے مخالف ہونا چاہیے، یعنی کفار جو ہیں وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کفار پانی پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ اور کپڑے پہنتے ہوئے مسلمان بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے، کفار بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، کفار بتوں کو پوجتے ہیں۔ لیکن آج اس دور کے اندر ہم نے اکثر اوقات یہ چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بندے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے محبت برے نام کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، تاکہ ہر کام کے ابتدا میں برکت بھی ہو جائے اور بسم اللہ کا آغاز بھی ہو جائے۔ دونوں کام، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اللہ کے نام سے شروع کیا تو برکت بھی ہو گئی۔ لیکن آج ہمارے جناب معاشرے کے اندر دیکھا جائے، میرج ہالوں میں چلے جاؤ، کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، ایسے جھپتے ہیں کھانے کو کہ کھانے سے پہلے ان کو بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتی کہ ہم جس کھانے پہ بیٹھے ہیں وہی رزق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر صبر کا پیمانہ ہاتھ سے چھوڑیں گے تو کھانا تو کہیں نہیں جائے گا، جو آپ کے منہ میں لقمہ جائے گا وہ آپ کے پیٹ میں بھی جائے گا۔
لیکن صبر رب نے قرآن کے اندر بھی تو اس کا ذکر فرمایا، اس کا اعلان فرمایا۔ تو معزز و محتشم، آپ نے سنا کہ ہر کام سے پہلے ابتداءً بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنے سے آپ کے کام کے اندر برکت ہو جائے گی۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی باخیریت گزرے۔ اور دکاندار دکان کی پہلی بکری ادھار نہیں کرتا بلکہ نقد پیسے مانگتا ہے تاکہ سارا دن تجارت کے لیے اچھا گزرے۔ اسی طرح مسلمان کو ضروری ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کرے تاکہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچے۔ سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے اول بسم اللہ پڑھے تاکہ یہ بسم اللہ رب العالمین کی نشاندہی بن جائے، نشاندہی بن جائے۔ یعنی ہر کام کے ابتدا میں، ہر کام کے شروع میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت زبان پر بسم اللہ کا ورد جاری رہنا چاہیے۔ اپنے کھانے سے پہلے بسم اللہ، اپنے پہننے سے پہلے بسم اللہ، اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے بسم اللہ، اپنا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ۔ اتنا متبرک نام ہے، اتنا پاکیزہ نام ہے، اتنا رحمتوں والا نام ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے ذہن کے مطابق 20 بندوں کا انتظام کرتا ہے اور بندے اس کے بڑھ جاتے ہیں تو جب کھانے سے ڈھکن اٹھاتا ہے تو کھانا ڈالنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رب اتنا بے پرواہ ہے، اتنا بے پرواہ ہے کہ اس نے انوائٹ 20 آدمی کو کیا ہے لیکن بسم اللہ کی برکت سے وہ کھانا 30 کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین و حاضرین، مسلمان کا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس کام کے اول میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ یہ ابتداءً باتیں میں پہلے بیان کر چکا کہ بسم اللہ نہیں پڑھو گے شیطان شریک ہو جائے گا، شیطان دخل اندازی کرے گا اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس آدمی جس کا ذکر کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی، کہ بسم اللہ کو اپنا ورد بنا لے۔ تفسیر کبیر شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر لکھ دے لا الہ الا اللہ، کہ اس پر کسی نقاش سے
لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا، میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو جائے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پر، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ یہ عرض معروض ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا نام میں نے لکھا ہے کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو۔ خدا تعالی اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے علیحدہ ہو، تو خدا پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر اس کے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آپ نے کتنی پیاری باتیں سماعت فرمائی کہ ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ کچھ معروضات اس کی آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ رب کائنات کے حضور جھکنے والے اور رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہونے والے، ان کے کیا انعامات ہیں، ان کی کیا محبتیں ہیں۔ دو بھائی تھے، ایک متقی پرہیزگار، دوسرا فاسد و بدکار۔ جب فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے فسق و فجور سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی۔ گناہگار نے جواب دیا کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اس سے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی تو کہا کہ میری اسی مرتے وقت کی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں، رحمت کا پانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمد شریف کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر ایک دوسرے کا ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔